بسم اللہ الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وسلم وبارك بحق سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدار والذرية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبي وحب أهل بيتي نافع في 7 مواطن أهوالهن عظيمة صلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق کائنات کہ محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو مبارکہ قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال محق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کو ہماری اور ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالخص ہمارے اس بزرگ سید بشیر احمد زیدی کی بلندی درجات کا سبب قرار. خالق کائنات بحق ائمہ خدا علیہ السلام انہیں موت کے بعد کی ہر مشکل میں شفاعت اہل بیت. خالق لم یزل ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت تجربہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق التماس سے دعا کی گئی. ایک مومن بیمار ہے. خالق کائنات بحق محمد وآل محمد علیہ السلام اس مومن کو صحت کاملہ عطا فرمائے. حاضرین میں بیمار ہے کوئی ان کے متعلقین میں مریض ہے. ایک مومنہ بیمار ہے. خالق سب کو شفاء کاملہ. اپنی دعاؤں اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند سلام. اللهم صل على محمد
دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، ایک نہایت ہی مومن، نیک، متدین، عبادت گزار سید زادے کے احسان ثواب اور بلندی درجات کی مناسبت سے اس مجلس سے ترغیب کا انعقاد ہوا ہے۔ عموماً ایسی مجالس میں موت کے حوالے سے بیان ہوتا ہے، لیکن میرے ذمہ جو موضوع میرے بھائیوں نے لگایا وہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے اس ایک مجلس میں اسے بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ کم از کم اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے بزرگوں کو تو شاید زیادہ وقت چاہیے ہو، مجھ جیسے طالب علم کو بھی کم از کم ایک اشرہ چاہیے، میں اس موضوع کو کچھ بیان کر سکوں۔ لیکن اب چونکہ اس کا اعلان بھی ہوا ہے اور دو چار باتیں مختلف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہدف ان تمام باتوں کا ایک تو یہ ہے کہ ہم سنیں یا بیان کریں، سننا ہدف نہیں ہے، میرا بیان کرنا ہدف نہیں ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے میں بیان کر کے اس پہ عمل کروں، آپ سن کے اس پہ عمل کریں۔ اور دوسرا ہدف ان باتوں کے بیان کرنے کے لیے کہ اس کا ثواب جو خالق کی بارگاہ میں ائمہ علیہ السلام کے صدقے میں ہو، ہم اپنے مرحوم کے نام سے احسان کریں۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے انتقال کے بعد، اس کی وفات کے بعد، اس کے وارث جب اس کے لیے کوئی اچھا عمل انجام دیتے ہیں، اس اچھے عمل کو فرشتے تشت میں سجا کر عالم برزخ میں لے جا کر اس مرحوم سے کہتے ہیں اسے قبول کر، تیرے وارثوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑا اور تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مرحوم کے لیے جو بھیجیں، اس تشت میں ایک طرف تلاوت قرآن رکھی ہو، دوسری طرف آل محمد کا ذکر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدان اسنا پر ولانت، مشروب یہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہدف ان مجالس تراہیم کا دورہ ہوتا ہے، دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جانے والی مجلس ہے، ایک ہدف ایصال ثواب کا ہوتا ہے اور دوسرا ہدف تربیت کا ہوتا ہے۔ جہاں ہم اس ذکر کے ذریعے سے اپنے مرحوم کی بخشش کا سامان مہیا کرتے ہیں، وہاں یہ بھی ہدف ہوتا ہے کہ سننے والے، اس صف عذاب پہ بیٹھنے والے یہ تصور کریں کہ آج اس بندے کی مجلس سے 6 لوگ ہے، یہ کل میری بھی ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ موت یقینی ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے یقیناً موت کی آغوش میں جانا ہے، موت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ مرنا نہیں بھی چاہے گا تو بھی مرے گا،
اس سے انکار تو نہیں ہو سکتا. خوش نصیب ہے وہ بندہ، خوش بخت ہے وہ انسان جو موت کی تیاری کر کے مرتا ہے. بہت یقینی امر ہے. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، بشیر احمد زیدی صاحب کی سال سوال کی مجلس ہے اور جملہ مولانا سید اظہر حسن زیدی صاحب کا ہے رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں آنا اتنا بڑا جرم ہے جس کی سزا کم از کم سزائے موت. جو بھی آتا ہے اسے یقیناً موت کی آغوش میں جانا ہے، اس نے لہد قبر میں اترنا ہے. دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، پورے قرآن مجید میں اللہ نے کہیں پر اللہ نے بندوں کو موت سے نہیں ڈرایا. مجھے ایک آیت بھی پورے قرآن میں کہیں نہیں ملی کہ اللہ نے بندوں کو موت سے ڈرایا. موت کوئی ڈرونی شے نہیں ہے، موت کوئی مصیبت نہیں ہے، موت کوئی بلا نہیں ہے. موت سے اللہ نے نہیں ڈرایا، موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں، موت سے وہ بدبخت ڈرے جو بے وارث ہے. موت سے نہیں ڈرایا. ایک آیت مجھے قرآن میں نہیں ملی کہ جس میں اللہ نے کہا بچو، ہوشیار ہو جاؤ، موت آ رہی ہے، موت سے ڈرو. اللہ نے موت سے کہیں نہیں ڈرایا. سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں اللہ فرماتا ہے موت سے نہیں، موت کے انجام سے ڈرو. موت کے بعد کیا ہوگا؟ موت، علماء کرام میں اختلاف ہے کہ یہ موت امر وجودی ہے یا امر عدمی. موت کسے کہتے ہیں؟ امر وجودی ہے یا امر عدمی ہے؟ اکثر علماء کرام کہتے ہیں یہ امر وجودی ہے، امر وجودی ہے. تبارک الذی خلق الموت والحیات، بابرکت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. اللہ نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا ہے. یہ موت بھی مخلوق ہے، اللہ نے اسے خلق فرمایا. یہ امر وجودی ہے، یقیناً ہونا ہے. موت روح اور بدن کے تعلق کو زندگی کہتے ہیں، اس تعلق کے ٹوٹ جانے کو موت کہتے ہیں. جب تک یہ تعلق رہتا ہے موت و حیات کا، روح اور بدن کا، اس وقت تک ہم اسے زندہ سمجھتے ہیں. لیکن جب یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اسے ہم موت کہتے ہیں. یہ ہماری نظر میں موت اور زندگی کی تعریف یہ ہے کہ اگر بدن اور روح کا تعلق قائم رہے تو زندگی، یہ تعلق ٹوٹ جائے تو موت. لیکن امیر المومنین علی حیدر کرار کی نظر میں موت اور حیات کا یہ تصور نہیں. امیر المومنین کی نظر میں موت اور حیات کا تصور یہ ہے کہ اس نے زندگی کا مقصد پایا کہ نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدر. اگر اگر مقصد حیات آ گیا ہے تو وہ زندہ ہے، اگرچہ یہ تعلق منقطع ہو گیا پھر بھی زندہ ہے، وہ مرا نہیں. اور اگر مقصد حیات نہیں پا سکا، اگرچہ یہ ظاہراً تعلق موجود ہے، چل پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سوتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، آتا جاتا بھی ہے، معصوم فرماتے ہیں مردہ ہے. الناس موتا واہل العلم احیاء. امیر المومنین فرماتے ہیں لوگ مردہ ہیں، اہل علم زندہ ہیں. اجسامہم مفقودہ وامثالہم موجودہ. اگرچہ ان کے بدن منو مٹی کے تلے چلے گئے پھر بھی زندہ ہے، وہ مرتے نہیں ہیں، زندہ ہے. موت ہماری اصطلاح میں روح اور بدن کے تعلق کو زندگی،
اور قطع تعلق کو موت کہتے ہیں. ہم، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، یہ بدن مرتا ہے، روح نہیں. موت بدن کے لیے ہے، روح کے لیے. روح نہیں مرتا، روح اس بدن سے الگ ہو جاتا ہے. مرتا یہ بدن ہے. اور ہم اتنے ناواقف ہیں کہ ہم مر جانے والے بدن کا خیال رکھتے ہیں، روح کا نہیں. ہماری زندگی کی ساری محنتیں بدن کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں ہے. کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ روح کو کس سے اذیت ہوئی. میں کہا کرتا ہوں، گرمیاں آ رہی ہیں ماشاءاللہ، پسینہ آ گیا، بدن سے بو آنے لگی. گھر پہنچے پہلا کام یہی کریں گے، فوراً شاور لے لوں، نہا لوں، یہ بدن سے پسینہ اتار دوں. جوتوں پہ مٹی آ گئی، فوراً پالش کر لو. کپڑوں پہ تھوڑا سا داغ لگ گیا، فوراً دھو لو، کہ یہ بدن کی ضرورت ہے. جسے موت آنی ہے اس کی صفائی کا اتنا خیال ہے. اور جس روح نے ہمیشہ زندہ رہنا، کبھی دیکھا اس پر گناہوں کے کتنے دھبے لگے. کبھی خوراک کھاتے ہوئے خیال کیا، شوگر والا تو کبھی میٹھا نہیں کھائے گا، جس کا بی پی ہائی ہوتا ہے وہ تو کبھی نمک نہیں کھائے گا، جسے ہارٹ کی پرابلم ہے وہ تو کبھی روغنیات نہیں کھائے گا، اس لیے کہ اس سے بدن کو تکلیف ہوگی. ہاں، یہ بدن بیمار ہو جائے گا، شوگر کا لیول بڑھ جائے گا، بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہو جائے گا، ہارٹ کی پرابلم میں اضافہ ہو جائے گا، یہ چیز نہیں کھاؤں گا. بدن کو غذا دیتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچا کہ میں کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں. امیر المومنین فرماتے، اور بندگان خدا، یہ روح کو غذا دیتے ہوئے بھی کبھی سوچا میرا روح کس سے بیمار ہوتا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند صلوات. روح کی بیماری کا اثر ہوتا ہے. ایک شخص آیا، حضرت امام حسن علیہ السلام عرض کرتا ہے، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ کیا ہے؟ نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، اب ماشاءاللہ سارے اہل عبادت، سارے نمازیں پڑھتے ہیں. نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں. ابن رسول اللہ، وجہ کیا ہے؟ آپ نماز میں لطف لیتے ہیں، ہمیں وہ مزہ نہیں آتا. مولانا نے لمبا سورہ پڑھ دیا، آج پیچھے کھڑا کڑ رہا ہے غصے میں. میں نے واپس دفتر بھی جانا ہے، اتنا سا ٹائم ملا تھا، درمیان میں آ ہی گیا ہوں. آج میں اتنے لمبا سورہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ جب نہ رسول اللہ آپ لطف لیتے، ہمیں وہ نماز میں لطف نہیں آتا. سننا، فرزند رسول نے فرمایا کہ ایک اچھے باورچی سے بہترین کھانا لگوا دو، بنوا دو، اسے دسترخوان پہ چن دو، ایک طرف مریض بٹھا دو، ایک طرف صحت مند بندہ بٹھا دو. ایک ہی باورچی کا بہترین پکا ہوا کھانا مریض 2-4 لقمے لے کے چھوڑ دے گا، صحت مند بندہ کھانے میں مزہ لے گا، کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا چونکہ بدن بیمار ہے، اچھی غذا بھی اچھی نہیں لگتی. یہ نماز روح کی غذا ہے، تمہارا روح بیمار ہے، تمہیں اچھی غذا بھی اچھی نہیں لگتی. غذا اچھی ہے، تمہارا روح بیمار ہے. یہ بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے. اسے جھوٹ کا مرض لاحق ہے، اسے غیبت کا مرض لاحق ہے، اسے چغل خوری کا مرض لاحق ہے، اس پر حرام خوری کے اثرات ہیں. کیسے مزہ آئے بات
عبادت میں. اچھی غذا کیسی اچھی لگے؟ اس لیے کہ یہ روح کی غذا، روح بیمار ہو چکا ہے، اس پر زنگ لگ چکا ہے. جب تک تندرست نہیں ہوگا اچھی غذا بھی اچھی نہیں لگے گی. غذا تو ایک ہی ہے، فرق کوئی نہیں ہے. تم بھی نیت کرتے ہو، ہم بھی نیت کرتے ہیں. تم بھی تکبیرۃ الاحرام کہتے ہو، ہم بھی تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. آپ بھی سورۃ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی سورۃ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن وہ جب مصلی پہ آتے ہیں تو کانپتے ہیں. ہمیں تو کبھی تاری نہیں، ہمیں تو کبھی احساس نہیں ہوا کہ یہ نماز ہے کیا. ہم تو اسے ڈیوٹی سمجھ کے پوری کرتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا پڑھو، ہم دوڑ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو جھکو، اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے. اس نے کہا رکوع کرو، ہم نے رکوع کر دیا. اس نے کہا سجدہ کرو، ہم نے سجدہ کر دیا. بس اللہ تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائیوں سے روکتی ہے. ہم پڑھتے بھی ہیں، آج تک نماز نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ہم تو جیسے نماز سے پہلے ویسے نماز کے دفتر سے اٹھ کے آیا ہوں. پہلے بھی رشوت لی ہے، میں جا کے رشوت لی ہے، نماز بھی پڑھ لی ہے. یہ اللہ کی ڈیوٹی ہے، وہ بزنس ہے. نماز نہیں پڑھی کیوں؟ یہ روح کی غذا تھی، یہ غذا کہیں نہیں. طاقت کیسے ملے؟ ہاں، یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے. آئیے ہم موضوع کی طرف آگے بڑھے. آپ کی مجبوری ہے، میری بھی مجبوری ہے، آج کچھ باتیں سننا ہوگی. صلوات پڑھ لیجیے بابا. موضوع کے تقاضوں کو تو پورا ہونا ہے نا. دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں اللہ نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ قرآن میں فرمانا، کیا خیال ہے تمہارا، کیا خیال کرتے ہو ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا، عبث پیدا کیا تمہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے پلٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ اور آپ تو ماشاءاللہ صاحب زبان بھی ہے نا. پلٹ کے نہیں آنا، پلٹتا وہ ہے جو جدھر سے آیا ہو. ادھر جانے کو پلٹنا کہتے. اللہ بتا رہا ہے ادھر سے میں نے بھیجا ہے نا، جہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا. تم نے پلٹ کے آنا ہے، میں نے پوچھنا ہے کیا کر کے آئے ہو. پوچھا جائے گا، مختلف منزلوں پہ پوچھا جائے گا. پہلی منزل ہے موت. یہ موت پہلی منزل، مشکل ترین منزل موت. بندہ گھبراتا ہے. سکرات الموت مشکل ترین منزل. ایک طرف بندے پر بیماری کا غلبہ، بڑھاپے کے اثرات ہیں، بدن کی کمزوری ہے، مرض کی شدت ہے، درد جسم کے اندر ہے، اور دوسری طرف ساتھ ساتھ اولاد کی جدائی کا غم. انسان پریشان ہے. اس حالت میں اس کے بدن سے روح نکلنا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ پریشانیوں نے گھر کیا ہوا، اس کو دکھوں میں مبتلا ہے، اطراف میں دیکھ رہا ہے دنیا رو رہی ہے. توجہ چاہوں گا، ایک درس ہے. حضرت آیت اللہ دستگیر شیرازی رحمۃ اللہ علیہ گناہان کبیرہ میں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا. یہ مرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اطراف میں لوگ رو رہے ہیں. آیت اللہ دستگیر شیرازی شہید محراب وہ لکھتے ہیں، مرنے والے غور کر، یہ جو اطراف میں تجھے روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے اپنے غموں کو رو رہے ہیں، تیرے لیے نہیں. یہ جو چارپائی کو پکڑ کے بیٹا رو رہا ہے نا، یہ چارپائی اٹھنے نہیں دے رہی بیٹی. یہ جو زوجہ بال کھول کے رو رہی ہے، یہ جو اماں رو رہی ہے، یہ جو ابا رو رہے ہیں، یہ میت کے لیے نہیں روتے. یہ خیال ہو کہ جناب یہ سارا جہان مرنے والے کے لیے رو رہا. بصرے کا ایک زاہد بندہ مرنے لگتا ہے، جان کنی کا عالم ہے. اس نے دیکھا ابا جی رو رہے ہیں، اماں جی رو رہی ہیں، زوجہ رو رہی ہے، بیٹے رو رہے ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں. ایک دفعہ اپنے آپ کو سنبھال کے کہتا ہے، ابا جی کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بیٹا میں نہ رہوں تو کون روئے؟ میرے بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے،
میرا زور کمر جا رہا ہے، میری کمر ٹوٹ رہی ہے، میں نہ رہوں تو کون روئے؟ اما آپ کیوں رو رہی ہے؟ کہ میں نے منتیں مانی تھی، میں بوڑھی بوڑھیا ہو جاؤں گی، یہ میرا بیٹا جوان ہوگا، میرا عصا پکڑ کے شہر میں چلائے گا، میری خدمت کرے گا، میرا بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ میرا زور کمر، میرا زور بازو جا رہا ہے، مجھ پہ تنہائی چھا رہی ہے، بچوں تم کیوں رو رہے ہو؟ ہم پہ یتیمی چھا رہی ہے، ہم یتیم ہو رہے ہیں، بیوی تم کیوں رو رہی ہے؟ مجھ پہ بیوگی چھا رہی ہے، میں بیوہ ہو رہی ہوں، میں تنہا ہو رہی ہوں، اپنی تنہائی کو رہتی ہے۔ یہ مرنے والا چیخ مار کے کہتا ہے مجھے افسوس ہے اپنی اس زندگی پر جو میں نے تمہارے لیے خرچ کر دی۔ ہر کوئی اپنے غموں کو روتا ہے، میرے لیے کوئی نہیں روتا کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا۔ اپنے غموں کو رو رہے ہیں، بابا چلے گئے، دعا کرنے والے چلے گئے، اپنی محرومی کو رو رہا ہے، مرنے والے کے لیے کوئی نہیں روتا۔ ابا جی ہوتے تو دعا کرتے، اماں جی ہوتی تو دعا کرتی، آج دعا کرنے والا کوئی نہیں، اپنی تنہائی پہ رو رہا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں روتا۔ اور پھر جملہ کہا اس مسئلے کے زاہد نے، ایک مرتبہ اپنے آپ کو اپنے بدن میں طاقت کا احساس پیدا کر کے اٹھ کے بیٹھ کے کہتا ہوں لوگوں اگر میری طرح مرتے ہوئے حسرت سے بچنا چاہتے ہو کہ تمہارے لیے کوئی نہیں رو رہا تو میرا سبق سیکھ لو، اگر حسرت سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں اپنے لیے خود رو لو، اپنی زندگی میں اپنے لیے اتنا رو لو کہ پھر مرتے ہوئے جو کوئی نہ روئے تو حسرت نہ ہو۔ اٹھو آدھی رات کے وقت، رو لو اپنے لیے، اٹھو تنہائی میں بیٹھو، اپنے لیے رو لو، اپنے گناہوں پہ رو، اپنی غلطیوں پہ رو، اپنی گستاخیوں پہ رو، اپنی ان جسارتوں پہ رو جو اپنے خالق کی بارگاہ میں کرتا رہا، رو دے، اتنا رو دے کل تیرے جنازے پہ کوئی نہ روئے تو حسرت نہ ہو، کوئی کسی کے لیے نہیں روئے۔ موت پہلی مشکل منزل، پہلی مشکل منزل، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اس نے ان مشکلات سے بچنے کے وسیلے بھی بتائے۔ بہت مشکل منزل ہے موت۔ حضرت سلیمان فارسی بہت بڑے شیعہ تھے اور واقعی شیعہ تھے، شیعہ واقعی تھے حضرت سلیمان فارسی، ہماری طرح برائے نام شیعہ نہیں تھے، شیعہ واقعی تھے۔ گورنری ملی مدائن کی، بارگاہ امامت میں آئے، مولا میری خواہش میں یہی مرتا، آپ غسل دیتے، کفن پہناتے، جنازہ پڑھتے، کہاں مدینہ کہاں مدائن، مولا مجھے بھیجا جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا سلیمان چلے جاؤ، علی وعدہ کرتا یہ سارے کام میں کروں گا، جاؤ چلے جاؤ، وہاں تمہیں موت آئے گی، یہ سارے کام کروں، کوئی نشانی کہ جاؤ گورنری کرو، جس دن تمہارا جی گھبرائے نا قریبی قبرستان میں چلے جاؤ، کسی قبر پہ کھڑے ہوئے سلام کرنا، اگر قبر سے سلام کا جواب آئے تو سمجھنا موت آ رہی۔ توجہ ہے دوستو، حضرت سلیمان مدینہ سے مدائن پہنچے، گورنری کر رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ جی گھبرایا، قریبی قبرستان میں گئے، ایک قبر پہ رک کے کہا السلام علیکہ یا صاحب القبر، ایک قبر والے میرا سلام۔ قبر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا عبد اللہ الصالح، اللہ کے نیک بندے سلیمان میرا بھی سلام۔ پہلی منزل میں تو سلیمان جیسا بندہ بھی ایک دفعہ کام کیا، بس موت آ گئی۔ مولا نے جو نشانی بتائی تھی وہ نشانی آ گئی، قبر سے سلام۔ قبر والا بول پڑا، ہمیں خواب میں کوئی میت بلائے، ہفتہ نیند نہیں آتی، یہ سامنے قبر والا بول رہا ہے، گھبرایا ایک لمحہ، پھر سنبھال کے پوچھا ہے قبر والے بتا جنتی ہے یا جہنمی؟ کہ سلیمان جنتی ہوں تبھی تو تیرے سلام کا جواب دے رہا ہوں، جنتی ہوں تبھی تو تیرے سلام کا۔
جواب دے رہا ہوں. پوچھا کیف وجدت الموت؟ جنتی ہے نا، بتا تو نے موت کو کیسا پایا؟ موت کی لفظ سننا تھی، صاحب قبر کی چیخ نکلی، چیخ ماری قبر والے نے. سلیمان پوچھتے ہیں چیخ مارنے کا سبب کیا ہے؟ کہ سلیمان 100 سال ہو گیا مجھے مرے ہوئے، ابھی تک موت کی کڑواہٹ کا ذائقہ گلے سے نہیں گیا. موت مشکل منزل. پوچھا ہوتا کیا ہے؟ بدن کے ساتھ جب روح نکلتی ہے نا تو ہوتا کیا ہے؟ فرمایا ایسے جیسے باریک کپڑا کسی خاردار جھاڑی پہ ڈال دیا جائے اور اس کے کونے سے پکڑ کے اسے کھینچا جائے، جیسے وہ کپڑا تار تار ہوتا ہے ویسے بدن کا ایک ایک بند ٹوٹ جاتا ہے. اللہ، مشکل منزل ہے نا. لیکن سنو، معصوم فرماتے ہیں اس مشکل سے بچنا چاہتے ہو، اس موت کی مشکلات سے بچنا چاہتے ہو تو سید الانبیاء فرمائے اپنی نافلہ نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کیا کرو. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اپنی نافلہ نماز میں اس سورت کی تلاوت کرو. جب تم پر موت کے آثار نمودار ہوں گے اللہ اس سورت کو مہربان فرشتے کی شکل میں بھیجے گا اور یہ فرشتہ اسرائیل سے کہے گا اے اسرائیل اس ولی اللہ پر مہربانی کر، اس کی روح آہستہ نکالنا کہ یہ اکثر میری تلاوت کیا کرتا. یہ ولی اللہ ہے. اس مشکل سے بچنا چاہتے ہو. پیغمبر فرماتے حبی وحب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن احوالہن عظیمہ. 7 مشکل ترین مقامات پر میری اور میری آل کی محبت کام آئے گی. ان میں پہلی منزل ہے موت. موت کے وقت آل محمد کی محبت کام آئے. روایت میں قرآن بھی کہتا ہے الذین توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم. کچھ لوگوں کی روحیں جب ملائکہ نکالتے ہیں نا تو فرشتے ان کے منہ پر بھی مارتے ہیں، ان کی پشت پر بھی مارتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جن کی روحیں ایسے نکلتی ہیں جیسے پھول سے خوشبو لوگا. جیسے بندہ خوشبو سونگے، پھول سونگتے ہی ساتھ روح. ایسے جیسے روایتوں میں تعبیر ہے ایسے جیسے مکھن سے بال نکال دیا جائے. جب کسی مومن کے بدن سے مومن کے بدن سے روح نکلتی ہے نا اس وقت حکم ہوتا ہے اسرائیل کو آہستہ نکالنا، اس کا تعلق ہمارے ساتھ. مومن کی محبت تعلق. موت مشکل منزل لیکن اس منزل سے تو گزرتا ہے بندہ. دوسری مشکل منزل ہے قبر. اگلی منزل موت کے بعد کی اگلی منزل ہے قبر. بہت مشکل منزل. موت اور قبر کے درمیان بھی ایک مرحلہ ہے. میت کو غسل دیا جاتا ہے، اسے کفن پہنایا جاتا ہے، اس کی تشییع جنازہ کی جاتی ہے، اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. بہت بہت اجر ہے ان کاموں. شریعت میں ذمہ داریاں لگائی ہیں. دوستو میت کو غسل دینا سب سے پہلے اس وارث کا زیادہ حق ہے جو وراثت میں زیادہ حق رکھتا ہے. بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کو غسل دے. ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے غسال رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کا کام ہے میرے بابا کو غسل دے. نہیں بھائی، بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کو غسل دے. باپ کو کفن پہنائے، تشییع جنازہ، میت کے پیچھے پیچھے چلنا. اس مومن کی قدر کرو. یہ جس کا جنازہ اٹھ رہا نا مومن کا، یہ بڑی عظمت والا ہے. مدینہ ہے، پیغمبر گرامی اسلام ہے، ایک مومن کا جنازہ ہے، پیغمبر اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے قدموں اپنے پیروں کی انگلیوں پر پیغمبر چل رہے ہیں.
ہمیں یاد نہیں رہتا یہ مرنے والا مومن ہے. ہم تو تعلقات نبھاتے ہیں نا. تعلق ہے تو جائیں گے, تعلق نہیں ہے تو نہیں جائیں گے. اور تعلق بھی ایسا نہ گئے تو ناراض ہو جائیں. گئے بھی ہیں تو منہ دکھانے کی کوشش کریں گے, بادشاہوں کو پتہ چل جائے ہم آئے ہوئے ہیں خدا کی رضا کے لیے. اللہ مومن حرمت المومن اعظم من الکعبہ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت اللہ کے نزدیک کعبہ سے بھی زیادہ ہے. مومن بڑا قیمتی ہے. اور مجھے جملہ یاد آ گیا, قیمتی ہو تم, خدا کی قسم بڑے قیمتی ہو. نہج البلاغہ میں امیر المومنین ارشاد فرماتے اے حضرت انسان تو قیمتی ہے, اپنے آپ کو بے وقت نہ سمجھ, اپنے آپ کو بے حیثیت نہ کر, اپنے آپ کو ذلیل نہ کر, تو بڑا قیمتی ہے. تیری منیمم قیمت اگر کبھی بیچنے پہ تل جائے, تیرا جی چاہے اپنے آپ کو بیچ دوں, کبھی بیچنے پہ تل جائے تو تیری منیمم قیمت جنت ہے. جنت سے کم نہ بیچنا, کھاتے کا سودا ہے. قیمتی ہے. کسی کوٹھی کے بدلے میں, کسی کار کے بدلے میں, کسی دنیاوی منصب کے بدلے میں, کسی چھوٹی سی خواہش کے بدلے میں اپنے آپ کو نہ بیچنا, گھاٹے کا سودا ہے. قیمتی ہو تو اللہ کے نزدیک عزت ہے تمہاری. فرشتے اترتے ہیں مومن کی تشییع جنازے کا. اللہ اکبر. سنو, یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا ہم, نماز جنازہ, دوہرا اجر ہوتا ہے اس کا, دوہرا اجر. نماز پڑھنے والے کو بھی اجر ملتا ہے, جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے نا اس کو بھی اجر ملتا ہے. جب 40 مومن یہ کہتے ہیں نا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, یہ بھی بدقسمتی ہے کہ یہ نماز جنازہ کی 4 دعائیں بھی ہم یاد نہیں کر سکتے. کیونکہ مولوی کا کام ہے یاد کرے, پڑھ دے, مانو مانی, اس کا کام ہے. ہم پیچھے صرف کھڑے ہیں بس. نماز جنازہ پڑھنے کا اجر ہے, تشییع کا اجر الگ ہے, پڑھنے کا اجر الگ ہے. جب 40 مومن کہتے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, اور میرے پروردگار ہم تو اتنا جانتے ہیں یہ بندہ بڑا نیک تھا, بندہ بڑا اچھا تھا, میرے استاد مرحوم کہا کرتے تھے. اللہ جواب میں کہتا ہے ہو میرے بندو, جانتا تو میں تم سے بہتر ہوں کہ یہ کتنا نیک تھا, لیکن تم 40 بندے گواہی دے رہے ہو یہ بندہ نیک تھا. میں تمہاری گواہی کو قبول کر کے اس کے گناہ معاف کر کے جنت عطا کرتا ہوں. نماز کا دوہرا اجر ہے. مرحوم بخشا جاتا ہے جب 40 مومن یہ کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, میرا اللہ بندہ بڑا نیک تھا. پروردگار اگر گناہ ہے تو معاف کر دے, نیکی ہے تو قبول کر لے. اللہ قبول کر لیتا ہے. سنو, اور جب اس کو لہد قبر میں اتارتے ہیں نا تو اللہ ڈائریکٹ اس سے 2 باتیں کرتا ہے. اس مومن کی عزت لہد قبر میں اتار دینے کے بعد جب تعویذ قبر بند ہو جاتا ہے نا, لوگ قبرستان سے نکل رہے ہوتے ہیں نا, یہ میت کے لیے بھی مشکل وقت ہوتا ہے. میں نے پڑھا روایتوں میں اپنی تنہائی ایک چونکہ روح ساتھ ہوتی ہے نا, بھی وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کون آیا ہے کون چلا جا رہا ہے. واپس جاتے ہوئے کو دیکھ کے پریشان ہوتی ہے روح. وہ بیٹے بھی چلے گئے, وہ بھائی بھی چلے گئے, کوئی بھی نہیں رکا. پریشان ہوتی ہے, سارے چھوڑ کے چلے گئے, کسی نے بھی انتظار نہیں کیا. ایک مرتبہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے اے میرے نئے آنے والے مہمان دیکھ, جن کے لیے تو میری نافرمانی کرتا رہا آج وہ سارے تنہا چھوڑ کے چلے گئے. بیٹے چلے گئے, بیٹیاں چلی گئی, بھائی چلے گئے, دوست چلے گئے, اور جن کے ساتھ ویکینڈ پہ بیٹھ کے اپنی محفلیں جماتا تھا نا, اور دن کے بغیر تیری ویکینڈ کی محفل مکمل نہیں ہوتی تھی. چھٹی کی رات ہے نا, 12-1 بجے تک بیٹھو, آج کوئی بھی نہیں رکا. میرے بندے تنہا چھوڑ کے چلے. یہ پہلی بات اللہ کا.
دوسری بات اللہ جو اس بندے سے کرتا ہے، کہتا ہے میرے بندے دیکھ، جس نے تجھے مومن سمجھ کر تجھ پر نماز جنازہ پڑھی، میں نے ان سب کے گناہ بھی معاف کر دیے۔ جب جنازہ پڑھا جا رہا تھا تو میت بخشا گیا کہ مومنوں نے کہہ دیا اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا، دوہرا اجر ہے، میت بھی بخشا گیا نماز جنازہ کی وجہ سے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے تجھے مومن سمجھ کر تجھ پہ نماز جنازہ پڑھی، میں نے ان سب کے گناہ بھی معاف کر دیے۔ اور اب چونکہ اب صاحبان فہم میں صرف اشارہ کروں گا شاید سمجھا سکوں، جو کسی مومن پر مومن سمجھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، نماز جنازہ پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھو اور سمجھو کیوں زہرا نے کہا تھا یا علی فلاں فلاں میرے جنازے میں نہ آئے۔ جانتی تھی زہرا نا گناہ معاف ہو جائے، میرے جنازے میں مشکل ترین منزل ہے قبر مشکل منزل، دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے میت کو۔ آپ اور ہم کیا، جاؤ وصیت نامہ پڑھو دختر پیغمبر کا، جناب سیدہ نے جو وصیت نامہ لکھا ہے نا، جو وصیتیں کی ہیں زہرا نے، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی یا علی مجھے خود غسل دینا، مجھے خود کفن پہنانا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، میرا نشان قبر مٹا دینا، اور یا علی پھر میرے سرہانے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا۔ قبر مشکل منزل ہے، زہرا کہہ رہی ہے مجھے قرآن کی تلاوت سنانا، میرے سرہانے بیٹھ کر قرآن پڑھنا۔ یا علی قبر کی تنہائی بہت مشکل منزل ہے۔ ما من یوم الا وقد الارض ینادی، سورہ جناب ارشاد پروردگار ہے حدیث قدسی میں، ما من یوم الا وقد الارض ینادی، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن یہ زمین اپنے اوپر چلنے والوں کو پکار کے پیغام نہ دیتی ہو۔ اور میرا پیغام سنو اے فرزندان آدم، میری اس پکار کو سنو، انا بیت الغربت، انا بیت التربت، انا بیت الظلمت، انا بیت الوحشت، انا بیت الدود، اور میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں۔ یہاں حشرات الارض ہے، یہاں تاریکی ہے، یہاں مٹی ہے، اکیلے نہ آنا، کوئی ہمدم لے کے آنا، یوں ہی قبر میں نہ جانا، یوں ہی منہ اٹھا کے نہ آنا، مٹی پہ سونا پڑے گا، مٹی پہ نہیں سو سکتا نا۔ فَاحْمِلُوا إِلَيَّ فِرَاشًا، قبر کہتی ہے بستر لے کے آنا۔ یہ تاریکی کا گھر ہے، انا بیت الظلمت ہے، اور میں تاریکی کا گھر ہوں۔ اگر اندھیروں میں ڈر لگتا ہے فَاحْمِلُوا إِلَيَّ سِرَاجًا، کوئی لائٹ کا بندوبست کر کے آنا۔ انا بیت الغربت ہے، تنہائی کا گھر ہوں، تنہائی میں ڈر لگتا ہے نا، فَاحْمِلُوا إِلَيَّ أَنِيسًا، کوئی ہمدم لے کے آنا۔ انا بیت الدود، میں حشرات الارض کا گھر ہوں، یہاں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو رہتے ہیں، ڈر لگتا ہے نا۔ فَاحْمِلُوا إِلَيَّ تِرْيَاقًا، اس کا کوئی علاج ساتھ لے کے آنا۔ اللہ ناراض تو نہیں ہوتے؟ سنو علاج کیا ہے۔ اگر چاہتا ہے تیری قبر منور ہو، وہاں تاریکی نہ ہو، معصوم فرماتے اس کی قبر منور ہوگی جو صبح سب سے پہلے مسجد میں چراغ روشن کرے گا۔ کون مسجد کا چراغ روشن کرے گا؟ جو صبح سب سے پہلے مسجد میں آئے گا، اور جسے صبح 8 بجے سورج کی کرنیں بیدار کرتی ہو، جسے 8:30 بجے الارم بیدار کرتا ہو، جسے 9 بجے اماں کندھے ہلا ہلا کے اٹھاتی ہو، جو دفتر کا وقت ہو گیا، دنیا
ہے تو پہنچے گا، نہیں خیال کرے گا راستے میں کتنا رش ہے، موٹر سائیکلوں کے دھوئیں بھی کچھ تیرا نہیں بگاڑیں گے، پہنچے گا۔ لیکن کائنات کے مالک کے مطلق کے گھر سے آواز آتی رہی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، کانوں تک پہنچی۔ اللہ معصوم فرماتے ہیں اگر چاہتا ہے نا تیری قبر حشرات الارض سے پاک ہو جائے گی، وہاں بچھو نہ ہو، وہاں سانپ نہ ہو، وہاں کیڑے نہ ہو، معصوم فرماتے ہیں کیا کر؟ فرمایا مسجد میں جھاڑو دیا گیا، میں مسجد میں جھاڑو دوں، قبلہ و کعبہ ہوں، سر پہ عمامہ ہے، کندھوں پہ عبا ہے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، میں جھاڑو دوں تو ہی ہو جائے گی نا، تو ہی ہو جائے گی۔ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، ماڈل ٹاؤن میں 2-4 کوٹھیاں ہیں، 50 آدمی میری دکان اور فیکٹری پہ کام کرنے والا ہے، میں جھاڑو دوں تو ہی ہو جائے گی؟ نہیں میرے دوست، اس گلی میں جھاڑو دینا شاید تو ہی ہو، کسی شریک کے گھر میں جھاڑو دینا شاید تو ہی ہو، کائنات کے مالک مطلق کے گھر کی نوکری بے عزتی نہیں، عزت ہے۔ تو ہی سمجھتا ہے نا، اس وقت آجا جب مجمع کوئی نہیں ہوتا، جب سارے نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں نا، تو اکیلا آجا، اندر سے کنڈیاں لگا لے، جھاڑو پکڑ لے، کسی کونے سے شروع جا، پروردگار آنسو بہانا شروع کر دے، او میرے مالک، او میرے کریم اللہ، او میرے بادشاہ اللہ، میرے معصوم اماموں نے کہا یہاں جھاڑو دینے سے قبر حشرات الارض سے پاک ہوتی ہے، میرا اللہ میں تیرے گھر میں جھاڑو دے رہا ہوں، تو میری قبر کو پاک کر دے۔ قبر مشکل بن سکتی، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں ربی وحب اہل بیت نافع فی سبعۃ مواطن احوالہن عظیمہ، فرمایا میری اور میری آل کی محبت 7 مشکل مقامات پہ کام آئے گی، ان میں سے ایک ہے قبر۔ قبر میں کام آئے گی، جب لہد قبر بند ہو جائے گی، تعویذ قبر بند ہوگا، بندے چلے جائیں گے، ہاں مٹی ڈال دی جائے گی، آ جائیں گے نا کچھ سوال کرنے والے، ہوگا سوال و جواب۔ 6 صورتیں آئیں گی قبر میں، 6 صورتیں قبر میں اتریں گی، نورانی صورتیں، ایک قدموں کی طرف، ایک سر کی طرف، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک قریب کھڑی ہوئی، ایک سب سے اوپر منور، سبحان اللہ، سب روشن، سب سے زیادہ روشن۔ یہ جو سب سے زیادہ روشن ہے نا، وہ باقی 5 صورتوں سے پوچھے گی تم کون ہو؟ یہ جو سر والی طرف کھڑی ہے نا، کون ہے؟ کہے گی میں اس کی نماز ہے۔ وہ جو پیروں کی طرف ہے، آپ کون ہیں؟ کہ میں اس کے گرمیوں کے روزے۔ دائیں طرف کا میں اس کی زکات۔ بائیں طرف کون ہے؟ کہ وہ جو بہنوں بھائیوں کے ساتھ نیکیاں کرتا تھا نا، میں اس کی نیکیاں ہوں۔ اوپر والی ایک اور کہ میں اس کی صلہ رحمی ہوں، اس کا صبر ہوں۔ اور یہ پھر 5 مل کر اس سے پوچھے گی تو جو زیادہ منور ہے، تو بتا تو کون ہے؟ کہ میں اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوں۔ خوشنودی محمد و آل محمد، بلندتر صلوات۔ آل محمد کی محبت کام آئے گی، یہ قیمتی جوان ہے دوستو، اس کی قدر کرو، مفت میں ملا ہے نا، شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گیا نا، مفت میں مل گئی علی کی محبت، اس کی قیمتی ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کے تقاضوں کو سامنے رکھو، کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ تیسری منزل، پہلی منزل موت، دوسری منزل قبر، تیسری منزل ہے حشر، لیکن اس کے درمیان ایک بہت لمبا عرصہ برزخ کا ہے۔ برزخ پردے کو کہتے ہیں، برزخ عربی میں رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ وبینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک پردہ ہے جو انہیں ایک دوسرے کی حدوں سے بڑھنے نہیں دیتے۔ برزخ پردہ ہے لغوی معنی، لیکن اصطلاح میں موت سے لے کر قیامت تک کی کائنات اور زمانے کو برزخ کہتے ہیں۔
مختلف علاقوں میں رہیں گے لوگ. میرے پاس اب وقت نہیں ہے، تقریباً گھنٹہ ہونے کو ہے، مجھے معاف کر دینا، میں نے زحمت دیا آپ کو. کچھ لوگوں کی روحیں جنت برزخی میں چلی جائیں گی، کچھ لوگوں کی روحیں جہنم برزخی میں ہوگی، کچھ کے بدن وادی السلام میں ہوگا، کچھ کے بدن عالم برزخ میں ہوگا. چلے جائیں گے. عجیب عجیب منظریں، وہ برزخ کا عرصہ گزارنا، یہ بھی عجیب منظر. لیکن جو نیکوکار لوگ ہیں اللہ انہیں برزخ میں وہ نعمتیں عطا کرے گا جن کا بندہ تصور نہیں کر سکتا. آیت اللہ دستگیر شیرازی نے اپنی کتاب توبہ میں اور قرآن کبیرہ میں بھی اس کو لکھا. مناظر الآخرہ میں شیخ محمد عباس قمی نے اسے نقل کی. عید کا دن تھا، اصفہان کے کچھ لوگ اپنے گھر سے نکلے. عید نوروز تھی لوگوں کے گھروں میں، کیونکہ وہ زیادہ عید مناتے ہیں نوروز، مبارکباد دینے کے لیے. دوست کے گھر جا رہے تھے، راستے سے قبرستان میں لگتا تھا. راستے میں کچھ قبرستان تھا. کہتے ہم تھکے ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے. ازراہ قضا ہم میں سے کسی ایک دوست نے قبر والے سے کہا یار عید کا دن ہے کوئی شرینی کھلاؤ. قبر والے نے کہا اگلے ہفتے آ جانا، آج منگل ہے، اگلے منگل کو آ جانا شرینی کھلاؤ. ذرا گھبرائے دوڑے، دوست بھول گیا واپس، بس اگلے منگل تک کام تمام ہونے والا تھا. موت سارے لگے توبہ کرنے کو، نمازیں پڑھنے کو، اللہ اللہ کرنے کو. قبر والے نے کہا اگلے ہفتے آنا قبر میں شرینی کھلاؤں گا. کہتے وہ منگل پھر آ گیا، دیکھا ہم سارے ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سنبھالا کہ چلو چلتے ہیں کیا ہوتا. قبر کے پاس آئے. علامہ شیخ محمد عباس قمی محدث قمی لکھتے جیسی قبر کے پاس آئے کہا السلام علیکم، ہم آگے کھاؤ کھلاؤ شرینی. تعویذ قبر کھلا کے اندر آ جاؤ، اتر آؤ نیچے. زندہ قبر میں اترے. دیکھو ایک بندہ تخت پہ بیٹھا ہے، سونے کا تخت ہے، نوکر خادم کام کر رہے ہیں. ہمیں کچھ نوکر تخت والے کے پاس لے گئے، آ جاؤ آپ اس کے مہمان. ہم ادھر گئے، بہترین مٹھائیاں، بہترین پھل، بہترین خدمت. کچھ دیر ہم ان کے پاس بیٹھے گھبرائے ہوئے، بکریاں ہوگا کیا، نکلنے کا وقت بھی ملے گا کہ نہیں. اپنے آپ کو سنبھال کے کہا چلو اب اجازت ہو ہم نکلتے ہیں، اس کا رد عمل دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ہم نکلنے لگے تو تخت سے اترا، ہمارے ساتھ چلا، تعویذ قبر لحد قبر کے قریب تک آیا. جب نکلنے لگے نا ہم نے سمجھا جان چھوٹ گئی، یہ کچھ نہیں ہوا. تو ایک بزرگ نے پوچھا آپ ہیں کون اور دنیا میں کیا کرتے تھے کہ قبر میں یہ آسائش ملی؟ اس نے اپنا تعارف کروایا، میں اسی اصفہان کے فلاں محلے کا رہنے والا ہوں اور میں زندگی میں بس ایک کام کیا کرتا تھا کہ میں اول وقت میں نماز پڑھا کرتا تھا. جب نماز کا وقت ہوتا سارے کام چھوڑ دیتے، بس اب اللہ کے گھر سے دعوت آ گئی، پہلے نماز پڑھیں گے پھر کوئی اور کام. بس وہ ایک کام اللہ کو اتنا پسند آیا، عالم برزخ میں مجھے یہ نعمت ہے. ہم کہتے پڑھ لیں گے، آج کل 6:45 بجے مغرب کی اذان ہوتی، خیر ہے 6:30 بجے تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اول وقت میں جو پڑھتا ہے اللہ برزخ میں اسے یہ نعمت ہے. برزخ کی اگلی منزل حشر ہے. یہ موت قبر اور برزخ سے مشکل منزل ہے حشر. جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے مشکل ترین منزل. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ عجیب دن ہوگا جس دن بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، ماں بیٹے سے، بیٹا باپ سے چھپتا پھر رہا. کہیں اماں دیکھ نہ لے، کہیں بھائی اور بہن کا سامنا نہ ہو جائے، کہیں بیٹی نہ دیکھ لے، چھپ رہا ہے.
بہت مشکل دن ہوگا. پتہ نہیں کیوں چھپ رہا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن سورہ رحمان کی ایک آیت میں نے دیکھی اور میں نے ان دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھا تو میرے ذہن میں ایک تصور آیا، شاید وجہ یہ ہو. سورہ رحمان میں نے پڑھا، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان فبأي آلاء ربکما تکذبان یعرف المجرمون بسیماہم. قیامت والے دن کسی انسان سے، کسی جن سے اس کے گناہوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا، مجرم اپنی پیشانی سے پہچانے جائیں گے. ذلتوں کی، رسوائیوں کی، شرمندہ ہو جائے گا بندہ جس کے ماتھے پہ لکھا ہو کہ یہ بدکاریاں کرتا رہا دنیا میں. کس منہ سے باپ کے سامنے جائے گا، کس منہ سے بیٹی کے سامنے جائے گا، کس منہ سے اماں کا سامنا کرے گا؟ بھائی چھپتا پھر رہا ہے کہیں اماں دیکھ نہ دے. میں تو بڑا نیک بنتا تھا دنیا میں، بڑا پاسا تھا، اماں کہیں دیکھ نہ لے یہ کیا لکھا ہے. بہت مشکل منزل ہے حشر. اس دن کوئی پردہ نہیں ہوگا. یہ جتنے پردے گناہوں کے ہیں نا آج، یہ سارے اتر جائیں گے. ہاتھ میں نامہ اعمال، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں، کسی کی کمر کے پیچھے، کسی کی کمر کے پیچھے یہ نامہ اعمال رکھ کے کہا جائے گا پڑھ اس کو ذرا پڑھ. بہت مشکل منزل ہے حشر. لیکن اس دن بھی آل محمد کی محبت کام آئے گی. میں اپنے موضوع کو مکمل نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا. انشاءاللہ عرض کریں گے کسی دن، مجھے معاف کر دینا. میں نے زحمت دیا، نہیں کر سکا مکمل. وہی حشر ہوگا، آدم سے لے کے قیامت تک کی انسانیت جمع ہوگی. ہر کوئی اپنے حساب میں ہوگا. عدل الہی کا میزان لگا ہوگا. ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا اور سزا دی جا رہی ہوگی. دوستو ایک اعلان ہوگا، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم. آواز آئے گی، او قیامت والو اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو. حتی تجوز فاطمہ بنت محمد. آدم سے لے کے قیامت تک کے انسان جمع ہے. عدل الہی کی عدالت لگی ہے. اعلان ہوگا، محشر والو آنکھیں بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو. حتی تجوز فاطمہ بنت محمد. اب میدان میں محمد کی بیٹی آ رہی ہے، اب میدان میں زہرا آ رہی ہے، اپنا مقدمہ پیش کرنے آ رہی ہے. میں نے بعض صاحبان ممبر سے سنا ساری دنیا کے لوگ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکا لیں گے. محمد عربی کی آنکھیں کھلی ہوگی، ارشاد پروردگار ہوگا، میرے حبیب آپ بھی آنکھیں بند کر لیں، اور میرا اللہ آنے والی تو میری بیٹی ہے، مجھ سے پردہ کیسا. کہاں آئے گی میرے حبیب آج جس حالت میں زہرا آئے گی، آج جس رنگ میں زہرا آ رہی ہے، میرے حبیب برداشت نہیں کر سکو گے. آنکھیں بند کرو عزادارو، آنکھیں بند ہوں گی پیغمبر کی. جناب زہرا کی سوال
जन्नत ही बाजार है और शराबियों का मजमा है। रिवायत सुनो, साहिब माली और सिबतैन लिखता है, मदीना था, 5 साल की उम्र थी ज़ैनब कुबरा की, अपने बाबा अली के दामन को पकड़ा, बाबा मेरा जी चाहता है नाना की कब्र में जाऊं। अली ने एक मर्तबा आसमान की तरफ देखा, कहा ज़ैनब बाहर दिन है, तू ज़ैनब है, रात छाने दे। और जब रात की तारीकी छाई, आगे आगे चले अली, पीछे पीछे चली ज़ैनब। पैगंबर का मीज़ार आया, अली ने चरागों को बुझाया। या अली चराग क्यों बुझा रहे हो? क्या हो सकता है कोई ज़ाहिर आया हो, उसकी नजर मेरी ज़ैनब के कद पे न पड़े। या अली ये मदीना है, रात की तारीकी है, 5 साल की ज़ैनब है, चादर पहनी हुई, आज ये बर्दाश्त नहीं, कल यही ज़ैनब होगी, नंगा सर होगा, हाथ पाबंद रसन होंगे, शराबियों का سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار ہماری اس قریب سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار اس قریب عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما. پروردگار اس موعظے کا ثواب، ذکر اہل بیت کا ثواب ہم سب کے مرحومین، تمام شہدائے ملت، اس خاندان کے مغنوم خاندان کے جملہ مرحومین اور بالاخص مرحوم سید بشیر احمد زیدی کی بلندی درجات کا سبب قرار دے. پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرما، مرحوم کی لفزشوں سے درگزر فرما، مرحوم کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار موت کے بعد کی ہر مشکل میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. مرحوم کی قبر میں وسعت و برکت عطا فرما. مرحوم سید زادے کو نعمات برزخی سے منعم فرما، جنت الفردوس میں مقام عطا فرما. جوار ائمہ میں پروردگار اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. پروردگار تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو اچانک موت سے نجات عطا فرما. موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. پروردگار عبادت کا شوق عطا فرما، سجدوں کا ذوق عطا فرما، مناجات کی لذت نصیب فرما. قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے گھروں کے ماحول کو اسلامی ماحول میں تبدیل فرما. ہماری خواتین کو سیرت طیبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ بیمار مومنین کو صحت کاملہ عطا فرما، مومنہ مخصوصہ کو شفاء کلی عطا فرما. مومن بیمار ہے، پروردگار اسے صحت عطا فرما. تمام ملتمسین ادعیہ کی دعاؤں کو قبول فرما. پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. بے گناہ قید و بند میں مبتلا مومنین کو پروردگار آزادی نصیب فرما. پروردگار تجھے اپنی عزت و جلالت کے واسطہ تمام حاضرین مجلس کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. مکتب اہل بیت کی حفاظت فرما، ہماری مملکت کی سلامتی کی حفاظت فرما. دہشت گردوں کا قلع کما فرما، ان کے سرپرستوں کو ذلیل و خوار فرما. مقامات مقدسہ کے تقدس کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے اپنی عزت و جلالت کے واسطہ علماء اعلام کو طول حیات عطا فرما، مراجع اعظام کو صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگار تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ زمانہ ظلم و جور سے بھر گئے امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما. ہماری آنکھوں کو زیارت امام سے منور فرما. قلب مطہر امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوش فرما. پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. آخر میں تمام مومنین، حاضرین کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، تمام شہدائے ملت، اس خاندان کے جملہ مرحومین اور بالاخص مرحوم سید بشیر احمد زیدی کی بلند درجات کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ توحید.